بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مبین اسلام میں ایک چیز کہ جس کی بے حد تاکید کی گئی ہے اور جسے صفات مومن میں سے ایک بزرگ ترین، افضل ترین، اولا ترین، برترین صفت قرار دیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات، پیغمبر گرامی اسلام کی متعدد احادیث مبارکہ اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی متعدد روایات جس کے بارے میں گواہ ہیں اور اس کے اوپر تاکید کرتی ہیں، وہ مفہوم اور وہ چیز ہے غیرت۔ غیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دین اسلام میں جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں دین کی، ان میں سے ایک قدر قرار دیا گیا ہے غیرت کو۔ سب سے پہلا غیور اس کائنات میں خود خدا ہے، اللہ غیرت مند ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ غیور ویحب کل غیور، اللہ غیرت مند ہے اور تمام غیرت مندوں کو وہ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ غیرت ہوتی کیا ہے؟ میں منزل مقدمہ پہ مومنین کو عرض کرتا چلوں، بہرحال ضروری ہے، لازمی ہے کہ جس موضوع پہ میں پوری مجلس پڑھنے جا رہا ہوں میں اس کا مفہوم تو سمجھا کے دوں۔ غیرت کسی بھی شخص کی وہ پسندیدہ ترین، وہ محترم ترین ناموس ہے، عزت ہے، آبرو ہے، وہ حریم ہے کہ جس کی حفاظت کرنے کا حکم اس کو خداوند متعال نے دیا ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ وہ مقدس اور محترم حرم، وہ ناموس، وہ عزت، وہ عطرت، وہ عفت کہ جس کی حفاظت کا حکم خود خدا نے دیا ہے اور انسان کی طبیعت میں شامل ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو غیرت کہتے ہیں دین اسلام میں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ خود خدا غیرت مند ہے، ان اللہ غیور ویحب کل غیور، خود اللہ غیرت مند ہے اور وہ غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے۔ غیرت ایک ایسی صفت ہے دین میں کہ جس کے لیے کافر اور مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز، یہ صفت کسی مشرک کے اندر بھی یہ صفت ہو، صلوات پڑھتے ہوئے نزدیک نزدیک آتے تک مومنین کو جگہ ملتی جائے، بارے دیگر بلند تر صلوات پڑھیں۔ مولا فرماتے بلند آواز میں صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، یہ جو دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ غیرت کی صفت اگر کسی کافر میں ہو، کافر تو کیا، اگر کسی مشرک میں ہو، وہ مشرک بھی اللہ کو پسند ہے، وہ مشرک بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مشرک ہے، اس وجہ سے کہ وہ غیرت مند ہے۔ رسول گرامی اسلام کے زمانے میں مشرکین سے ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں کچھ لوگ قتل ہو گئے صحابہ کے ہاتھوں اور کچھ لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ جب قیدی بنا کے ان کو لے آئے تو حکم خدا ہوا پیغمبر گرامی اسلام کو، میرے نبی یہ جو قیدی ہیں ان کو پھانسی دے دے، لیکن اس ایک شخص کو پھانسی نہیں دینی۔ خدا نے فرمایا میرے نبی قیدیوں کو پھانسی دے دے لیکن اس ایک شخص کو پھانسی نہیں دینی۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان قیدیوں کو پھانسی دے دو۔ صحابہ سے فرمایا اور اس قیدی کو پھانسی نہ دو۔ جب سب کو پھانسی ہو گئی، اس کو نہ ہوئی
اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر میں نے بھی تو مسلمان قتل کیے تھے، صحابہ قتل کیے تھے اس جنگ میں بھی تو ان سے لڑنے کے لیے آیا تھا، یہ ان کے نبی نے میرے دوسرے ساتھی پھانسی پہ لٹکوا دیے ہیں، مجھے بچا لیا، وجہ کیا ہے؟ وہ حضور کے پاس آ گیا، آ کے کہا کہ اے محمد، چونکہ نبی تو نہیں مانتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات پر صلوات پڑھنے، آپ نے سب قیدیوں کو پھانسی دلوا دی ہے، مجھے بچا لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر میں نے بھی تو تمہارے صحابہ کو قتل کیا تھا، میں بھی تو تمہارے مقابلے میں جنگ میں آیا تھا، میں بھی تو تم سے لڑنے آیا تھا، آپ نے ان کو جو ہے پھانسی دلوا دی، مجھے بچا کیوں لیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تیرے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جو تیرے خالق کو پسند ہیں، خدا نے فرمایا ان صفات کی وجہ سے اس کو پھانسی نہیں دینی۔ اس نے کہا کہ وہ کون سی میرے اندر صفات ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی صفت تیرے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ تو شجاع ہے، بہادر ہے۔ دین مبین اسلام میں بہادری ایک پسندیدہ قدر ہے، ایک ایکسیپٹڈ ویلیو ہے، ایک کسی بھی اسلامی معاشرے کی ایک بہترین خصوصیت ہے۔ آدمی کو شجاع ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ بزدل آدمی حقیقت میں اپنے سچا مسلمان ہونے پہ شک کرے۔ بزدلی کیوں آئے؟ جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کائنات کا رب موجود ہے۔ یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ بزدل ہوتے ہیں۔ دلیر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، بہادر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، بزدل آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ جس وقت کوئی جھوٹ بولے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ولایت اللہ سے اس وقت نکل چکا ہے۔ خرج من ولایت اللہ دخل فی ولایت الشیطان۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، بے شک وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، گناہ کے وقت وہ علی کی ولایت میں نہیں ہوتا۔ خرج من ولایت اللہ، بلکہ علی کی ولایت تو کیا رسول اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے۔ علی علیہ السلام کی ولایت کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں، علی علیہ السلام کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت ہے۔ خرج من ولایت اللہ دخل فی ولایت الشیطان، کہ گناہ گار جب گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے، ولایت شیطان میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ گناہ گار کیا مکمل طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نا۔ امام موسیٰ ابن جعفر سے پوچھا گیا، مولا اللہم صلی اگر کوئی مومن کوئی شیعہ گناہ کرتا ہے تو کیا وہ دین اسلام کی نظر میں منفور ہے؟ اس سے بیزاری کرنی چاہیے، اس سے دور ہو جانا چاہیے؟ مولا نے فرمایا خبردار، نہ، ہم اہل بیت نے، ہمارے جد بزرگوار رسول اللہ نے تمہیں یہ تعلیمات نہیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا مولا وہ گناہ گار ہے۔ امام نے فرمایا اس کی مثال اس الماس اور ہیرے کی طرح ہے کہ جو کسی گندی نالی میں گر جاتا ہے، جب تک وہ ہیرا گندی نالی میں ہوتا ہے آلودہ ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو اس نالی سے دور کر کے اس کو دھو دیا جاتا ہے وہ گندگی رہتی ہے، ہیرا ہیرا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ لہذا گناہ گار سے اس کے گناہوں کی وجہ سے نفرت نہیں، ہاں گناہ سے نفرت ہے۔ مولا فرماتے گناہ کے وقت وہ ولایت خدا سے نکل جاتا ہے۔ کوئی شرابی ہے، اس کو علی نے تو نہیں کہا تو شراب پی، علی علیہ السلام کی تعلیمات میں تو نہیں ہے کہ یہ شراب پیے۔ کوئی جھوٹا ہے، اس کو مولا علی علیہ السلام نے تو نہیں کہا تو جھوٹ بول۔ کوئی فاسق ہے، مولا نے تو نہیں کہا تو فسق کر۔ وہ شیطان کے کہنے پہ فسق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لہذا خرج من ولایت اللہ داخل۔ جب بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ بزدل ہے۔ دلیر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، بزدل اور ڈرپوک آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری کچھ خصوصیات پسند ہیں جن کی وجہ سے میرے پاس جبریل آئے ہیں۔ جبریل نے آ کے کہا ہے میرے حبیب بھلے یہ مشرک ہے، مجھے اس کی چند خصوصیات پسند ہیں، اس کو پھانسی نہ دے۔ اس نے کہا کون سی خصوصیات؟ حضرت نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا پہلی تیری خصوصیت یہ تو بہادر ہے، دلیر ہے۔ اس نے کہا میری دوسری خصوصیت؟ حضور نے فرمایا تیری دوسری خصوصیت یہ ہے تو سخی ہے، سخی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
حاتم طائی کی فیملی کے ممبران کو جب صحابہ کرام قیدی بنا کے رسول اللہ کے پاس لے آئے، حضرت نے فرمایا ان کا بھرپور احترام کرو، اس لیے کہ یہ ایک سخی کی اولاد ہے۔ سخاوت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی کافر کے اندر بھی ہو پروردگار عالم کو پسند ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، یہ وہ صفت ہے خدا کی کہ ان اللہ سخیٌ، اللہ سخی ہے اور تمام سخیوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نے فرمایا تیری دوسری صفت یہ ہے کہ تو سخی ہے، لہٰذا اللہ نے مجھے فرمایا کہ تجھے پھانسی نہ دوں۔ اس نے کہا میری تیسری خصوصیت، حضرت نے فرمایا تیری تیسری خصوصیت یہ ہے بھلے تو مشرک ہے لیکن سچ بولتا ہے، سچا ہے، صادق ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری اس خصوصیت کی وجہ سے تجھے پھانسی نہ دوں۔ اس نے کہا میری چوتھی خصوصیت، حضور نے فرمایا تیری چوتھی خصوصیت یہ ہے تیرا اخلاق اچھا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا۔ اگر مومنین آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دروازے پہ ہمیشہ کے لیے سرداری بدی بیٹھی رہے، سرداری آپ کی نسلوں میں قائم رہے، ایک اپنا اخلاق اچھا بنا لیں، دوسرا اپنا دسترخوان کھلا رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں سرداری تا قیام قیامت دہلیز پہ بیٹھی رہے گی۔ لہذا مولا نے فرمایا تو خوش اخلاق ہے۔ خوش اخلاق میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے، مغناطیس کی طرح ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضور کو ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں چھوڑ کے چلے گئے ہوتے سبھی، یہ آپ کا خلق عظیم ہے کہ یہ آپ ان کو گھیرے ہوئے اور آپ کی طرف کھینچے ہوئے۔ لہذا اس نے کہا میری پانچویں خصوصیت، حضور نے فرمایا کہ آپ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ الغیرۃ شدید علی حرمک، آپ کے اندر غیرت ہے کہ جو آپ اپنی ناموس کے بارے میں رکھتے ہیں اور وہ غیرت شدیدہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے فرمایا کہ تجھے پھانسی نہ دوں۔ دیکھا غیرت اگر مشرک کے، یہ شرک کی وجہ سے نہیں اس کو کہا جا رہا کہ تم محترم ہے اللہ کی وجہ سے، نہ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی بارگاہ میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس ظالم کے اندر اگر غیرت نام کی چیز ہو، اس کا ظلم بھی خدا کو چھوٹا لگتا ہے اس کی غیرت کے مقابلے میں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ حضرت نے فرمایا الغیرۃ شدیدہ علی حرمک، آپ کے اندر غیرت ہے جو آپ کے حرم کے بارے میں ہے۔ دوسری طرف چلتے ہیں، اگر کوئی عابد ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی ماتمدار ہو، کوئی عزادار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، دن کا صائم ہو، رات کا قائم ہو، لیکن غیرت سے قاصر ہو، خدا کی نظر میں منفوغ ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار کی 97 جلد کے اندر لکھتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایک قوم پہ عذاب نازل ہوا، خدا نے 2 ملک 2 فرشتے آسمان سے نازل کیے اور فرمایا کہ میرے فرشتوں جاؤ اور اس قوم پہ عذاب کرو، عذاب الہی میں یہ قوم مبتلا ہو جائے۔ جب ملائکہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا نمازی ہے، اتنا بڑا مطیع خدا ہے کہ عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے۔ ملائکہ تعجب کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں شاید اللہ سبحانہ و تعالی نے بقیہ قوم پہ عذاب کا حکم دیا ہے، اس پہ عذاب کا حکم نہیں دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم خدا سے پوچھ لیتے ہیں، عرض کی پروردگار یہ جو تیری ذات نے ہمیں عذاب کا حکم دیا ہے اس عذاب میں یہ عابد بھی شامل ہے؟ خدا نے فرمایا یہ عابد بھی شامل ہے۔ ملائکہ نے عرض کی پروردگارا یہ تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، تیری تقدیس کر رہا ہے، جب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مشغول عبادت ہے۔ خدا نے فرمایا جتنا عبادت گزار ہو اس کو زندگی میں
ایک دفعہ میں اللہ کی خاطر کسی پہ غصہ نہیں آیا، اس میں غیرت دینی نہیں، اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر، اس کو غیرت دینی نہیں ہے۔ لہذا غیرت اگر کسی عابد کے اندر بھی نہ ہو، پروردگار عالم اس کو پسند نہیں کرتا، رسول اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، امیر المومنین اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور غیرت کسی مشرک کے اندر پائی جاتی ہو، دین مبین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، رسول اللہ کی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس روایت کے پیش نظر غیرت کی وجہ سے وہ مشرک اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ غیرت، ہم عموماً جب لفظ غیرت آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً غیرت کے بارے میں ایک مفہوم جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ غیرت ناموس ہے، یعنی ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی حفاظت، ان کے بارے میں غیرت کرنا۔ نہ، غیرت فقط ناموسی نہیں ہے، غیرت کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن میں 3 قسمیں، خدا کرے کہ اس وقت میں جو میرے پاس ہے، میں اس میں 3 قسمیں غیرت کی آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ صلوات پڑھیں مولا محمد و آل محمد۔ پہلی غیرت غیرت ملی ہے۔ انسان کو جس وطن میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس ملت کا وہ فرزند ہے، اس ملت کے بارے میں غیور ہونا چاہیے۔ میں پاکستانی ہوں، مجھے اپنی ملت کے بارے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ غیرت مند سے کیا مراد ہے؟ غیرت مند سے مراد یہ ہے کہ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ چونکہ بہرحال 14 اگست کے دن بھی قریب ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے کر جاؤں۔ مجھے اپنی ملک کی زبان پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اپنے ملک کے لباس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اپنے ملک کی تمام تر اشیاء کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ کوئی میرے ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے، مجھے آگاہ ہونا چاہیے، میرا دل جلنا چاہیے، مجھے اس کو روکنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم عموماً اپنا گھر کس کو سمجھتے ہیں؟ یہی 5 6 7 مرلے کا جو گھر ہوتا ہے، 10 مرلے کا، اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ یہ جو خیبر سے لے کے کراچی تک ہے، پورا کا پورا وطن، اس کو ہم اپنا گھر نہیں سمجھتے، اس کو کسی اور کا گھر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ میرا اور آپ کا گھر ہے، یہ ہمارے بچوں کا گھر ہے، یہ ہماری نسلوں کا گھر ہے، یہ ہم نے خون دے کے لیا ہے۔ ذرا 47 کی جنگ آزادی کے 47 کے واقعات کی طرف جائیں، کتنا خون بہا ہے اس ملک کے حصول میں ہمارا۔ خدا شاہد ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا یہی پاکستان کی تاریخ ہوں، وہاں پر تاریخ پچھلی صدی کا سب سے بڑا قتل عام ہند اور پاکستان کی تقسیم کے وقت ہوا ہے۔ لاشیں، ٹرینیں بھری ہوئی آتی تھیں لاشوں سے، پھر بعد میں جب انڈیا سے ٹرینیں آنے لگیں ان میں لاشیں نہیں ہوتی تھیں، بعض میں فقط سر ہوتے تھے اور اوپر لکھا ہوتا تھا پاکستان کو پہلا تحفہ جا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، میری بہنیں اور میری مائیں میری گفتگو سماعت فرما رہی ہیں، میں نہایت عرض ادب احترام کے ساتھ ان کی بعض جگہ پہ ہماری بہنوں اور ماؤں کی کٹی ہوئی چھاتیاں ہوتی تھیں، وہ ٹرینوں کے ڈبوں میں ہوتی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ پاکستان کو پہلا تحفہ جا رہا ہے۔ کتنا خون دیا ہے ہم نے اس ملک کے حصول کے لیے، اس گھر کے حصول کے لیے۔ یہ میرا اور آپ کا گھر ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کی خاطر زحمتیں اٹھائی ہیں، قتل عام ہوا ہے، کس قدر تاریخ میں پاکستان کے حصول کے لیے قتل ہوا ہے، کتنا خون دیا ہے ہم نے اس پاک سرزمین کے لیے۔ ہم اس کے لیے بے تفاوت ہیں، کوئی اس کو لوٹتا رہے ہمیں کچھ بھی نہیں، کوئی اس کو بیچتا رہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے وطن کی غیرت ہونی چاہیے بندے کے اندر، غیرت ملی ہونی چاہیے۔ اور غیرت ملی کیا ہے؟ غیرت ملی یہ ہے، کاش وہ وقت ہوتا، خدا شاہد ہے میں اس کے اوپر آپ کو کئی دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، وقت نہیں، ابھی ٹائم پورا ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس موضوع سے آگے بڑھوں۔ اور غیرت ملی کیا ہے؟ غیرت ملی ہے پروردگار عالم نے آپ کو جو ایکسپرٹیز دی ہیں، جس شعبے میں آپ ماہر ہیں، اپنی خدمات اپنے وطن کی عزت اور سربلندی کے لیے پیش کریں، اپنے وطن کے لیے پیش کریں۔ آپ کسی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں،
اپنے وطن کی خدمت کریں اس سبجیکٹ کے ساتھ، اپنی اسپیشلائزیشن اپنے وطن کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وطن میں اس کو انویسٹ کریں۔ آپ کے ہم وطنوں کو روزگار ملے، کاروبار ملے۔ ظالم مگر کس زمانے میں نہ تھے، کرپٹ کس زمانے میں نہ تھے، چور کس زمانے میں نہ تھے؟ کیا ان چوروں، کرپٹ اور ظالموں سے ڈر کر ہم اپنے وطن کے ہم شہریوں، ہم وطنوں کو جو ہے اگنور کر کے دشمن کے گھر جا کے آباد کریں؟ یہ بے غیرتی ہے۔ غیرت ملی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے، ہم اپنے وطن کے لوگوں کی خدمت میں وہ دولت پیش کریں، اپنے وطن کے لیے پیش کریں۔ وطن کی غیرت ہونی چاہیے بندے کے اندر۔ پروردگار عالم نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ وطن کے مفاد میں خرچ کریں، وطن کی عزت کا خیال رکھیں، چاہے آپ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے وطن کی اور ہم وطنوں کی توہین ہوتی ہے۔ غیرت ملی کا تقاضا ہے۔ اپنی زبان بولنے پہ فخر کریں۔ کتنا خون ہم نے اردو ہندی کنٹراورسی اور دیگر زبانوں کا جو وہ تھا اس کے اوپر دیا۔ کتنا عرصہ مسلمان بھوکے پیاسے رہ کے ہم انگریزی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ دو حرف کسی نے پڑھے نہیں اور فوراً اردو کو خدا حافظ، اور چاہے غلط بھی بولیں گے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں میرا ایک دوست تھا، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب انگریزی میں یہ بک بک کریں تب بھی ہر کوئی کہتا کہ آپ بڑا اسکالر بول رہا ہے، اردو زبان میں قرآن سناتے رہیں تو کوئی آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ یہ غیرت ملی ہے۔ اس طرح کے جو خارج اور ویسٹ کے نوکر اور غلام ہیں کہ جو اسی زبان کی آڑ میں ہمارے ملک کو لوٹے جا رہے ہیں اور تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کا ہاتھ روکنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ان کو اہم مناصب تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ غیرت ملی کا تقاضا یہ ہے۔ اس وطن کو تبھی عزت اور سربلندی اور ترقی ملے گی جب اس کے اپنے سپوت اس کے اہم عہدوں پہ فائز ہوں گے۔ اپنے وطن کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے آدمی کے اندر۔ پہلی غیرت ملی ہے۔ دین اسلام نے اس کی بے حد تاکید کی ہے۔ دین مبین اسلام اپنے وطن کے بارے میں، اگر میں وطن کی راہ میں لڑتا ہوا، جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، مجھے شہید راہ خدا کہا جائے گا، مجھے مردہ یا میت نہیں کہا جاتا۔ اگر میں وطن کی خاطر، اپنی دھرتی کی خاطر مٹی، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ غیرت ملی ہونی چاہیے۔ لہٰذا پہلی غیرت جس کے بارے میں دین اسلام فرماتا ہے، تاکید کرتا ہے، وہ غیرت ملی ہے۔ ایک ملی غیرت ہوتی ہے، ایک ملی گرائی ہوتی ہے۔ ملی گرائی میں اور غیرت ملی میں فرق ہے۔ ملی گرائی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے افضل سمجھیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز نے اس فارمولے سے بڑا استفادہ کیا، اس فارمولے کو اپلائی کر کے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ملی گرائی یعنی نیشنلزم۔ نیشنلزم کا کیا مطلب ہے؟ میں پاکستانی، آئی ایم سپیریئر، آئی ایم پاکستانی۔ وہ افغانی، وہ کہے گا آئی ایم سپیریئر، آئی ایم افغانی۔ وہ ترک، وہ کہے گا میں سپیریئر ہوں، میں برتر ہوں، میں ترک ہوں۔ وہ ایرانی، وہ کہے گا میں برتر ہوں۔ وہ عرب، وہ کہے گا تم سب عجم ہو، میں برتر ہوں۔ انگریز نے اس فارمولے سے بھرپور استفادہ کیا اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ کسی کو عرب بنا دیا، کسی کو ایرانی بنا دیا، کسی کو افغانی بنا دیا۔ اقبال بھی بیچارے اپنی پوری زندگی میں یہ کہتے چلے گئے، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، پر مجھے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمارا سب کا جو وطن ہے، جو شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی کہا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ جو کوئی بھی اس بارڈر کے اندر رہتا ہے، چاہے ایتھیوپیا کے جنگلوں کا رہنے والا حبشی کالے رنگ کا سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، اس کا گوشت ہمارا گوشت، اس کا خون ہمارا خون، اس کی عزت ہماری عزت، اس کا بھلا ہمارا بھلا۔ اس لیے وہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا انما المسلمون کالجسد الواحد، دنیا کے سارے مسلمان ایک سنگل باڈی کی طرح ہیں کہ اگر باڈی کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔
ایتھیوپیا کے جنگلوں کا رہنے والا کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ہم وطن ہے، ہمارا پاکستانی بھائی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس دنیا میں بھی بھائی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کا ہمارا بہت پختہ رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہمارا دینی رشتہ ہے، لا الہ کا رشتہ ہے، محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، علی ولی اللہ کا رشتہ ہے، وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ لہٰذا نیشنلزم کی بات میں نہیں کر رہا، میں غیرت ملی کی بات کر رہا ہوں۔ جب کبھی اپنے وطن کے بارے میں حتیٰ کہ اپنی جان بھی دینی پڑے وطن کی سر بلندی کے لیے، سر کٹا دیں، اس لیے کہ اب یہ کٹا ہوا سر عام سر نہیں، یہ شہید کا سر ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ شہید ہیں، یہ زندہ ہیں، اپنے اللہ سے رزق پاتے ہیں، یہ تمہیں دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے، شہید زندہ ہے قرآن کی زبان۔ لہٰذا پہلی غیرت غیرت ملی ہے، دوسری غیرت غیرت ناموسی ہے، وہی غیرت جو ہمارے ہاں جس کا مفہوم عام طور پر ہم غیرت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ غیرت ناموسی یعنی انسان اپنے حریم کے بارے میں، اپنے حرم کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے خانوادے کے بارے میں حساس ہو، غیرت مند ہو، اجازت نہ دے کہ خود غیر محرم اس کے خاندان کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ ناجائز تعلقات، ناروا روابط برقرار کرے، غیرت مند ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے اندر غیرت نہیں اس کا دین نہیں ہے، وہ بندہ اللہ کو منفور ہے جس کے اندر غیرت نہیں۔ غیرت ناموسی سے کیا مراد ہے؟ غیرت ناموسی سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے خاندان کے بارے میں حساس ہو، آدمی اپنی خواتین کو اجازت نہ دے کہ کوئی نامحرم ان کے بارے میں۔ غیرت ناموسی فقط اپنے خاندان کے بارے میں نہیں، اپنی خواتین کے بارے میں نہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں آدمی کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ خدا شاہد ہے، میں جب علی علیہ السلام کے زمانے کو پڑھتا ہوں اور علی کی سیرت کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اپنی غیرت، اپنی ناموس، مسلمانوں کی ناموس۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں الانبار ایک شہر تھا، دیکھیں علی کس طرح ایک مشرک اور ایک یہودی کی غیرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ شہر الانبار شاید ابھی بھی اس کا یہی جگہ ہے جہاں یہ جو عراق کے اندر ابھی الانبار شہر ہے، یہی شہر تھا یا کوئی ایک شہر تھا جس کا نام تھا الانبار۔ الانبار شہر کے اندر امیر شام کی فوج نے شب خون مارا رات کو۔ آپ کو پتہ ہے جنگ صفین کے بعد یہ شب خون مارتے تھے علی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، شب خون مارتے تھے، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کے زیور اور مال لوٹ لیتے تھے۔ مولا کو خبر ملی کوفہ کے اندر کہ کسی نے آ کے یہودی عورت کے پاؤں سے ایک پازیب چھین لیا ہے، اتار لیا ہے، کسی نے حملہ کیا ہے، یعنی امیر شام کے سپاہیوں نے حملہ کیا ہے اور یہودی عورت کے پاؤں سے انہوں نے پازیب اتار لیا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی شخص اس غم کی وجہ سے مر جائے میں علی اس کو ملامت نہیں کروں گا، اس لیے کہ کیسے ممکن ہوا مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک یہودی کی عورت کے پاؤں سے پازیب کسی نے اتار لیا۔ اس بات کو یہیں پہ ذہن میں رکھیے گا۔ علی مسلمانوں کی غیرت تو کیا، ایک یہودی کی غیرت کے بارے میں، ناموس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس واقعے کو سن کر مر جائے میں علی اس کی ملامت نہیں کروں گا، وہ حق پہ مرا ہے، وہ بالکل بجا مرا ہے، وہ صحیح مرا ہے۔ کیسے ممکن ہوا کہ مسلمان بھی زندہ ہوں اور کوئی جا کے کسی مسلمان اسلامی حکومت کے اندر کوئی جا کے کسی یہودی کی عورت کے پاؤں سے پازیب اتار لے؟ مسلمانوں تمہاری غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ امیر علیہ السلام کو کسی نے آ کے کہا مولا کوفے کے بازار میں ایک کوچہ ہے، اس کوچے کے اندر عورتوں اور مردوں کا اس قدر رش ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کے کندھے مردوں کے کندھوں سے جا لگتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اے کوفہ کے مردوں، دیکھیں عورتوں سے بات نہیں کر رہے، ہم عموماً جب بھی کبھی حجاب کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے، فوراً خواتین کی طرف، بی بی تیرا پردہ خراب ہے، بی بی تیرا حجاب خراب ہے، تو بے حجاب ہے،
ना, अली की सीरत आके देखें कि मौला क्या फरमाते हैं। मौला ने कूफा के मर्दों को बुलाया और फरमाया, ऐ मर्दों, तुम्हारी गैरत किधर चली गई है कि तुम्हारी खवातीन के कंधों से गैर महरमों के कंधे मिलते हैं? तुम्हारी गैरत किधर चली गई है कि तुम्हारी खवातीन के कंधों से गैर महरमों के कंधे आके मिलते हैं? फरमाया, लअनल्लाहु मन ला यगार, खुदा की लानत हो उस पर कि जिसमें गैरत नहीं है। मौला मर्दों की तौबीख कर रहे हैं, मर्दों को ताकीद कर रहे हैं, मर्दों को खुतबा दे के कह रहे हैं कि तुम्हारी गैरत किधर चली गई है। लिहाजा अगर कहीं पर हमें कहीं पर कोई बेहिजाबी नजर आती है, बेपर्दगी नजर आती है, इसकी मुजरिम खवातीन कम है, मर्द ज्यादा है। माफ कीजिएगा जुमला कहने जा रहा हूं। अगर कहीं पर कोई बेहिजाबी नजर आती है, बेपर्दगी नजर आती है, यकीन कर लीजिए कि इस खातून के पीछे किसी बेगैरत मर्द का हाथ है। आखिर जिस घर में रहती है उसमें कोई ना कोई तो मर्द होगा ना, बाप होगा, भाई होगा, कोई और रिश्तेदार होगा। इसकी कैसे जुर्रत हुई, कैसे जुर्रत हुई कि मर्द के होते हुए घर से बेपर्दा बाहर निकले, जबकि दीन मुबीन इस्लाम में, अल्लाह के कुरान में किस कदर शदीद अल्फाज में फरमाया गया है कि नबी की बीवियों, खबरदार अपने पर्दे का लिहाज रखो। जब नबी की बीवियों को पर्दे की इस कदर ताकीद की गई है, आम 14वीं सदी के लोगों की खवातीन को इजाजत हो गई है कि तुम्हारे लिए कोई पर्दा वर्दा नहीं है। हम अमूमन कहते हैं बीबी पर्दा, ना आगा गैरत, तेरी गैरत किधर है? अमूमन हमारे जवान जब शादियां करते हैं, उनको चाहिए कि वो पर्दादार बीवियों का इंतखाब करें, बीवियों का इंतखाब करें, इसलिए कि जब पर्दादार बीवियों का जवान इंतखाब करेंगे, ये बेहिजाब और बेपर्दा लड़कियां खुद ब खुद समझ जाएंगी कि लोग पर्दादार लड़कियों को पसंद करते हैं, लिहाजा हमें भी पर्दा करना चाहिए। अगर वो अपने, इनके मसलन अबरू खूबसूरत हैं, इनकी आंखें खूबसूरत हैं, इनकी नाक बड़ी खूबसूरत है, इन चीजों को देखें और पर्दे का उनको एहसास ही ना हो, जो पर्दे में बैठी हैं वो भी अपना पर्दा उतार के मैदान में आ जाएंगी। कहेंगी इसलिए हमारा क्या कसूर है कि हम खुद को छुपा के बैठी हैं, कि हमारी तरफ कोई आके देखता ही नहीं और हमें पूछता ही नहीं। उन्हीं को पूछता है हर कोई जो अपने आप को बाजारों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में एक्सपोज करती हैं मीडिया के ऊपर। कौन सबब बन रहा है इस गैरत और बेगैरती का? मर्द। वालिदैन जब लड़कियों और अपने बेटों के रिश्तों के इंतखाब के लिए जाते हैं, वालिदैन को चाहिए कि बाहिजाब बच्चियों का इंतखाब करें। आप अपनी नस्ल किसकी आगोश में देने जा रहे हैं? जो कुरान की आयत के मुताबिक, रसूल अल्लाह की हदीस के मुताबिक, जो अपने पर्दे का लिहाज नहीं रखती हैं, जो अपने हिजाब का ख्याल नहीं रखती हैं, हम उनकी आगोश में अपनी अगली नस्ल देने जा रहे हैं। वालिदैन को चाहिए बच्चों के रिश्तों का इंतखाब करते हुए गैरत का ख्याल रखें, गैरत का ख्याल रखें, गैरत नामूसी का ख्याल रखें। लिहाजा गैरत नामूसी दीन इस्लाम में बेहद ज़रूरी है। फरमाया जिसमें गैरत नहीं, अल्लाह को वो पसंद नहीं है। बेगैरत, मौला फरमाते हैं बेगैरत के लिए अल्लाह ने जन्नत नहीं बनाई। जन्नत गैरत, हम अमूमन कहते हैं कि गैरत ये है कि कोई मेरी माँ बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र से देखे, मैं उसकी आंखें निकाल दूँ, हाथ तोड़ दूँ, ना। अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में फिर फरमाते हैं गैरतमंद वो नहीं जो ये कहे कि कोई मेरी नामूस की तरफ बुरी नज़र से देखे तो आंखें निकाल दूंगा, गोली मार दूंगा। मौला फरमाते हैं गैरतमंद वो है जो खुद किसी की नामूस की तरफ बुरी नज़र से ना देखे। जब आप गैरतमंद, एक शख्स ने कहा मौला आपको पता, रसूल खुदा से कहा आपको तो पता है कि हम अरब हैं, हम इस्लाम से पहले किस कदर मसलन ख़वातीन के साथ शादियां करने और निकाह करने और इस चीज़ के शौकीन हैं। आप जो दीन कहते हैं सारा कबूल करते हैं, फ़कत इस चीज़ की हमें इजाज़त दे दें कि ये शादी जिसके साथ जिस वक्त चाहे हम करते रहें। मतलब ये कि माफ़ कीजिएगा, ये लफ्ज़ ऐसे कभी लफ्ज़ हैं कि ज़बान पर लाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूँकि इस्लाम में और दीन में और फ़िक़्ह में और शरीयत में है, यहाँ पे बयान करने पड़ते हैं ताकि मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। गोया वो ज़िना की इजाज़त मांग रहा था। हज़रत ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम पसंद करते हो कि यही अमल जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही अमल कोई तेरी बेटी के साथ करें?
کہا نہیں. آپ کی بہن کے ساتھ کریں؟ کہا نہیں. آپ کی ماں کے ساتھ کریں؟ کہا نہیں. حضور نے فرمایا کتنے بے انصاف ہو, کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, اور آپ کیسے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ کتنے نا انصاف ہو. مولا فرماتے ہیں غیرت مند وہ نہیں جو یہ کہے کہ کوئی میری ناموس کی طرف بری نظر سے دیکھے تو میں آنکھیں نکال دوں. مولا فرماتے غیرت مند وہ ہے جو خود کسی کی ناموس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے. دوسری غیرت. تیسری غیرت غیرت دینی ہے, اور یہی وہ غیرت ہے کہ جس کی بنیاد پہ کربلا بپا ہوئی تھی. غیرت دینی. خاندان نبوت گھریلو زندگی میں, شخصی زندگی میں, انڈیویجول لائف میں نہایت نرم تھے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اپنی ذاتی زندگی میں, گھریلو زندگی میں بہت نرم تھے اہل بیت. رسول اللہ کے بارے میں ہے حضرت اس قدر نرم مزاج تھے کہ بعض دفعہ ازواج حضور سے تندی کر لیتی تھیں اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا رسول اللہ کچھ نہیں کہیں گے. امام مجتبی پیغمبر کی طرح اتنے نرم مزاج تھے گھر میں. ہم عموماً سوچتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ عدل کے ساتھ چلنا چاہیے, برابر مساوات ہونی چاہیے, انصاف اور عادلانہ نظام ہونا چاہیے. نہ, گھر کے اندر عدالت نہیں, گھر کے اندر عفو, درگزار اور بخشش سے چلنا ہوگا. ہم عموماً گھر میں کیا کرتے ہیں, ہمارے بچے کیوں, نمازیوں کے بچے کیوں بگڑے ہوئے ہیں, دینداروں کے بچے کیوں بگڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال دینی ہیں, ہمارا اخلاق دینی نہیں ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ والد 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے, لیکن بچہ دیکھتا ہے جب گھر والوں کے ساتھ یہ بولتا ہے کس خلق کے ساتھ بولتا ہے. بچہ نفرت کرتا ہے اس نماز سے, نفرت کرتا ہے اس دینداری سے کہ جس دینداری کے بعد انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو. لہٰذا گھر کے اندر اہل بیت بہت نرم تھے, یہاں تک کہ امام مجتبی کو پتہ تھا کہ جودہ بنت اشعث بنت قیس کندی کس قدر خطرناک عورت ہے. امام کو پتہ تھا ممکن ہے یہ مجھے زہر دے دے, اس کے باوجود بھی طلاق دے کے گھر نہیں بھیجا. امام جانتے تھے, جودہ کے اخلاق کو جانتے تھے. معلوم ہے نا جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے اتنے خلیق تھے اہل بیت اپنے گھر کے اندر, ایسی عورت کو بھی طلاق دے کے گھر سے باہر نہیں نکالا. گھر میں حضور کا بہت نرم. اسی طرح عام جب شخصی معاملات ہوتے تھے اہل بیت معاف کر دیتے تھے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ انت بقرۃ, آپ گائے ہیں. امام نے نہایت محبت بھرے لہجے میں فرمایا میرے عزیز دیکھو, گائے کے 2 سینگ ہوتے ہیں, میرے سینگ نہیں ہیں. گائے کے 4 پاؤں ہوتے ہیں, میرے 2 پاؤں ہیں. گائے کی ایک دم ہوتی ہے, میری دم نہیں ہے. دیکھ آپ کو نظر آ رہا ہے میں گائے ہوں. اب جو دوسری بات اس نے کہی, خدا شاہد ہے میرے مجھ ایسے کی زبان میں طاقت نہیں کہ وہ بات کروں, لیکن کیا کروں, معصوم کی سیرت بتانی ہے, مجھے بتانا پڑے گی. دوسری جو اس نے بات کی اور کتاب میں لکھا ہے, اس نے کہا کہ کیا آپ کی ماں ایک کالے رنگ کی حبشی بد کردار عورت تھی, بیڈ کریکٹر عورت تھی؟ آپ کو پتہ نا امام باقر علیہ السلام واحد وہ سید ہیں جو ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بھی علوی, ہاشمی, حسنی اور حسینی ہیں. امام باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی تھی, اور امام باقر کے والد امام حسین کے بیٹے تھے, امام زین العابدین. واحد وہ سید ہیں جو ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی تمام امام ہیں, علوی, فاطمی, حسنی, حسینی, سید, حسبی, نسبی سید ہیں. مولا نے فرمایا بندہ خدا اگر میری ماں ایسی تھی تو اللہ اس کو معاف کرے, اگر آپ کو میری ماں کے بارے میں اشتباہ ہو رہا ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے. جہاں پہ کھڑا تھا قدموں میں گر کے کہتا ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں انت وصی رسول اللہ, آپ رسول کے سچے وارث ہیں. یہ اخلاق سوائے پیغمبر کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق پیغمبری ہے, یہ اخلاق علوی ہے, یہ اخلاق مصطفی ہے. لہذا اہل بیت اپنوں کے ساتھ جب اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تھا معاف کر دیتے تھے, لیکن جب کبھی دین پہ کوئی حرف آتا تھا واللہ العلی العظیم ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرتے تھے.
مولا علی کے بارے میں عموماً جو ایک خبر پھیلائی ہوئی تھی اور مولا پہ تہمت لگائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ علی غصے والا ہے، علی غصے والا ہے۔ جناب زہرا نے خطبہ دیا انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو، بی بی نے فرمایا تم کہتے ہو کہ علی غصے والا ہے، علی کا غصہ فقط اور فقط اللہ کے دین کے لیے ہے۔ علی وہ شیر ہے، جب کبھی دین خدا پہ آنچ آئے گی فوراً علی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور علی غیرت دینی دین اسلام میں، دین مبین اسلام میں بے حد تاکید کی گئی ہے۔ ایک شہر تھا اہواز، اس کے اندر ایک میئر تھا شہر کا جس کا نام تھا اکرمہ نامی امیر المومنین کے شہر زمانے میں میئر تھا اہواز کا۔ مولا کو کسی نے بتایا کہ یا علی اس نے رشوت لی ہے اور بیت المال میں اس نے تصرف کیا ہے۔ حضرت نے شہر اہواز کے استاندار اور اس کے گورنر کو خط لکھا۔ مولا نے فرمایا عین اسی وقت اس کو معزول کر، اس کو جیل میں ڈال، جمعے کے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوں سب نمازیوں کے سامنے اس کو 35 کوڑے مار، اس لیے کہ اس نے اسلام کی آبرو پہ حملہ کیا ہے، لوگ دیکھیں کہ اسلام نے کیسے اس کی آبرو ختم کی ہے۔ ایک ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرتے تھے علی علیہ السلام۔ ایک بی بی تھی، وہ بہت مولا علی علیہ السلام کا احترام کرتی تھی اور مولا کی خاطر حتیٰ امیر شام سے مناظرہ کرتی تھی۔ سودے اس کا نام، سودا یا اس طرح سے نام تھا اس کا۔ اس نے آ کے مولا سے کہا مولا آپ کے شہر کا آپ کا بنایا ہوا ایک حکمران ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ مولا نے جب تحقیق کی تو مولا کو پتہ چلا واقعاً یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اسی وقت امیر المومنین نے خط لکھا، پہلے زار روئے، فرمایا پروردگارا تو گواہ ہے مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ خاتون، یہ شخص جس کو میں نے یہ عہدہ دیا تھا یہ اس قدر خیانت کر رہا ہے۔ فوراً مولا نے خط لکھا اور فرمایا اس بندے کو کہو معزول ہے تو، اور اس کے بعد اس کی سزا متعین فرمائی اور علی علیہ السلام نے اس کو سزا دلوائی۔ اہل بیت ذرہ برابر غیرت دینی پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنا غیرت دینی کے سبب تھا۔ امام مظلوم کے قیام کو آپ بالکل جس جہت سے دیکھیں، اگر اس کو آپ ایک نقطے میں آ کر سمونا چاہیں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ حسین کا قیام غیرت دینی کے پیش نظر تھا۔ حسین غیرت اللہ تھے۔ میں نے عرض کیا شروع میں مقدمے کی منزل پہ، اللہ کی بھی ناموس ہے، اللہ کی بھی اطرت ہے، اللہ کی بھی غیرت ہے۔ اللہ کی غیرت کیا ہے؟ کعبہ اللہ کی غیرت ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے جب ابرہا نے کعبہ پہ حملہ کیا اور کوئی بچانے والا نہ تھا، اللہ نے ابابیل بھیج کے اپنے کعبہ کی حفاظت کروائی۔ قرآن اللہ کی غیرت ہے، اہل بیت اللہ کی غیرت ہے، یہ سب اللہ کی غیرت ہیں، اللہ کی ناموس ہیں۔ اللہ ان کی توہین ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، لہٰذا دین اسلام اللہ کی غیرت ہے۔ اہل بیت اپنے مجرم کو معاف کر دیتے تھے لیکن اللہ کے مجرم کو معاف نہیں کرتے تھے، کبھی بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں یزید کا انکار کیا، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی حکومت چاہیے تھی، ان کو کوئی تخت چاہیے تھا، تاج چاہیے تھا، نہ، یزید علناً دین اسلام کی نفی کر رہا تھا اور توہین کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے یزید کی بیعت نہیں، یزید کیا تھا؟ ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ، مثلا نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، 2-4 گناہ جو توضیح المسائل میں لکھے ہوئے یہ گناہ ہیں۔ نہ، گناہ کی اپنی سطح پہ تعریف بدل جاتی ہے، گناہ ہر سطح پہ مختلف ہے۔ مثلا یہی بچے جب پہلی دفعہ اسکول گئے تھے، انہوں نے ایک الف لکھا تھا الٹا ٹیڑھا اپنی کاپی پہ، آپ سب نے اپریشیٹ کیا تھا، سارے گھر والوں نے کہا ماشاءاللہ آفرین میرے بچے کتنا اچھا آپ نے الف حالانکہ اس کو کوئی الف کہنے کوئی تیار نہیں تھا، وہ بالکل ایک الٹا سا لائن اس نے لگائی تھی، ہم نے سب نے اپریشیٹ کیا کہ کتنا خوبصورت الف ہے۔ وہی بچہ جب ایم فل پی ایچ ڈی کی سطح پہ آئے، اب ذرہ برابر یہ الف کے لکھنے میں غلطی کرے گا، پورا کا پورا گھر اس کے اوپر اعتراض کرے گا۔ یہ بچہ کہے گا میں ہی تو تھا جس نے اس دن الٹا ٹیڑھا الف لکھا تھا تو سب نے اپریشیٹ کیا، آج کیا ہو گیا کہ آج میں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے تو آپ سارے اعتراض کر رہے ہیں۔
سب گھر والے کہیں گے اس زمانے آپ سے توقع نہ تھی کہ آپ الف لکھتے، اب آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے توقعات بدل گئی ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم کی توقعات ہیں۔ اگر کوئی جوان، کوئی نوجوان گناہ کرتا ہے شاید اللہ معاف کر دے، لیکن اگر کوئی 40 سال سے اوپر آ جائے، کیوں 40 سال کے بعد فکری بلوغ آ جاتا ہے، آدمی 40 سال کے بعد فکری طور پر بالغ ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد کوئی گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم کو اس سے توقع نہ تھی کہ یہ کام کرے۔ گناہ کی سٹیجز ہیں، مختلف سطح ہیں۔ یزید کا وجود حرام تھا، فقط یزید حرام میں مبتلا نہ تھا، یزید پورا کا پورا وجود حرام تھا، اور جس کسی نے یزید کی بیعت کی گویا اس نے حرام پہ عمل کیا، اس نے حرام کو قبول کیا، حرام پہ کمپرومائز کیا۔ یہی وجہ تھی کہ فرزند رسول نے بیعت سے انکار کر دیا، بیعت سے انکار کر دیا۔ جتنی قربانی دینی پڑی حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، لیکن یزید جیسے فاسق کی بیعت نہ کی۔ غیرت دینی ہونی چاہیے۔ حسین نے ثبوت دیا کہ غیرت دینی کیا ہوتی ہے۔ بس عزاداران حسین روایت بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں زینب کبریٰ کی جو سن مبارک تھا، جو عمر تھی، وہ 56 سال تھی۔ 56 سال حسین علیہ السلام بڑے تھے جناب زینب سے۔ 56 سال جب سے زینب پیدا ہوئی تھی حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی، حسین کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ کربلا میں بھی حسین کے ساتھ آئی۔ کچھ ایسا ہوا کہ 4 گھنٹے کے بعد یہی زینب حسین کو نہ پہچان سکی۔ 56 سال حسین کے ساتھ رہنے والی زینب 4 گھنٹے کے بعد حسین کو نہ پہچان سکی۔ روایت بتاتی ہے جب بھائی کی لاش پہ آئی، کٹے ہوئے بدے ہوئے ہاتھوں سے پتھر ہٹائے، تیر ہٹائے، جب کٹی ہوئی رگوں پہ نظر پڑی پہچان نہ سکی۔ سوال کیا بی بی نے، یہ مبالغہ نہ تھا، حقیقت تھی۔ سوال کیا جناب زینب نے، کہا انت اخی حسین، میرے بھائی حسین آپ ہیں؟ میرے بھائی حسین آپ ہیں؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، ہاں زینب آپ کا بھائی حسین میں ہوں۔ بی بی جھکی، لاش کا ایک حصہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے میری یہ قربانی قبول کر لیں، میری یہ قربانی قبول کر لیں۔ یہ کہہ دیا، دل چاہ رہا تھا جناب زینب کا کہ یہ جو مصائب ہیں کسی کے سامنے بیان کرے۔ ایک مرتبہ پورے اہل بیت پہ نظر پڑی، سوائے محمد مصطفیٰ پہ کوئی ایسا نظر نہ آیا۔ کہتی ہے یا محمد صلی علیک ملک السماء، میرے نانا جان آپ پہ آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ھذا حسین کا مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطان ہوا پڑا ہے۔ نانا جان یہ وہی حسین ہے جو آپ کے سینے پہ سوتا تھا، یہ وہی حسین ہے جو مہر نبوت کا سوار تھا، یہ وہی حسین ہے جس کے بارے میں آپ ایک دفعہ محفل میں آئے تھے، حضور تقریر کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، حضور تقریر کر رہے تھے، حسین مجمع میں آئے، اپنے کرتے سے پاؤں اڑا، زمین پہ گرے، رسول اللہ سے ممبر چھوٹ گیا، جلدی سے آئے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پہ لے کے گئے، لوگوں سے کہا ایھا الناس من کنتم، ایھا الناس یہ انا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء، حسین خون میں غلطان پڑا ہے۔ اب جو لاش کی کیفیت تھی وہ بی بی کے اس جملے سے معلوم ہوتی ہے۔ جب بی بی نے یہ فرمایا کہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء، پھر فرمایا ومنقطع الاعضاء، رسول اللہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اب آپ کا اگر جتنا سخت دل ہے تھوڑا سینے پہ ہاتھ رکھنا، جو اگلا بی بی نے بیان کیا
کہا ذا منقطع الاعضاء، حسین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، نانا جان آ کر اپنے حسین کو دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اوپر کیے اور فرمایا یا رسول اللہ و بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ میں رسیاں پہنا دی گئی ہیں، وہ زینب جس کا آپ فرماتے تھے یہ خدیجہ کی ہم شکل ہے، احترام کرنا، زینب کے ہاتھ میں رسیاں ہیں یا رسول اللہ، آ کر دیکھ لیجئے آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں رسیاں ہیں۔ عزاداران حسین، میں چاہتا ہوں آج کی مجلس کو میں آیت اللہ مراشی نجفی اللہ مقامو، اللہ ان بزرگان کے درجات بلند فرمائے، میں ان کے ایک واقعے سے جو ہے مصائب کو اپنی منزل اختتام تک پہنچاؤں۔ آیت اللہ مراشی نجفی، البتہ یہ والے جو ابھی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ مقتل کی کتابوں میں کم لکھا ہے، چونکہ آیت اللہ مراشی ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی حجت اور سند ہیں، ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے سر سے کئی معجزات رونما ہوئے، جب کربلا سے لے کر شام تک کئی معجزات مولا کے سر سے رونما ہوئے۔ مثلا ایک معجزہ یہ ہوا کہ حسین علیہ السلام کے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا، نو کے نیزہ پہ قرآن، یہ حسین علیہ السلام کے سر سے معجزہ ہوتا کیوں تھا؟ جب مولا دیکھتے تھے کہ بچوں پہ مصائب اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی برداشت سے زیادہ ہیں، تو اس وقت حسین علیہ السلام کا سر خود بخود گویا ہو جاتا تھا، خود معجزہ رونما ہوتا تھا۔ بازار کوفہ میں جب بہت مشکل وقت آیا بچوں پہ، حسین علیہ السلام کے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم فکر کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے؟ میں حسین کا نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا اس سے زیادہ عجیب ہے، اس سے زیادہ عجیب ہے۔ نو کے نیزہ پہ حسین علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے۔ دوسرا معجزہ جو آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں وہ دربار یزید کا ہے۔ یزید کے دربار میں جب اسرا کو لایا گیا اور بیویوں کو یزید کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا اور حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تشت میں، سونے کے تشت میں لا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ یزید کس قدر بے ادبی کر رہا تھا سر مقدس کی، کس قدر، خدا شاہد ہے، میرے استاد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بے ادبی ہونا یزید کے دربار میں پڑھا تھا، آج تک مجھے احساس ہے کہ میں کیوں پڑھوں، میں نے کیوں پڑھا، جو بے ادبی میرے مولا کے سر کے ساتھ دربار یزید میں ہوئی۔ لیکن یہ مظلوم کے مصائب ہیں، حضرت حجت یا امام زمان مجھے معاف کرنا، یہ آپ کے جد بزرگوار کے مصائب ہیں، اگر میں ان پہ پردہ ڈالوں میں مجرم ہو جاؤں گا۔ جو دربار یزید میں سر مقدس کے ساتھ بے ادبی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ کبھی ان دانتوں پہ مارتا تھا جو میرے مولا کے دانت رسول اللہ چومتے تھے، کبھی ان لبوں پہ مارتا تھا کہ جو رسول اللہ جن کے بوسے لیتے تھے۔ فقط یہ بڑی مصیبت نہ تھی، سر مقدس کے ساتھ اس سے بڑی مصیبت بھی، اس سے بڑے مصائب بھی پیش آئے۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ یزید اپنے شراب کے نشے میں دھت تھا اور شراب پی کر جو پی لیتا تھا بچی ہوئی شراب مظلوم کربلا کے سر پہ پھینک دیتا تھا، بچی ہوئی شراب میں۔ جب یہ مصائب بچوں نے دیکھے، اور یہ عالم وہ تھا کہ یزید نے کہا کہ بیویوں سے اور بچوں سے کہ ادھر ہی جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ۔ جناب زینب آگے بیٹھ گئی، جناب فضا ان کے آگے بیٹھ گئی، ان کے پیچھے بچے بیٹھ گئے۔ بچے چونکہ ان کے قد چھوٹے تھے، جو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھتے تھے کہ اب کیا بے حرمتی کرنے جا رہا ہے، اب کیا بے حرمتی کرنے جا رہا ہے۔ یہ اگرچہ بچے تھے لیکن ان کی روحیں بہت بلند ہو چکی تھی، روحیں بہت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں 5 سال کا تھا جب دربار یزید میں اور کربلا میں ہمیں لے جایا گیا، مجھے سارے کے سارے واقعات یاد ہیں کہ ہمارے جد بزرگوار کے ساتھ کیا ہوا کربلا کے میدان میں۔ عزاداران حسین، جب امام مظلوم کے سر کے ساتھ بے حرمتی بڑھ گئی، میری زبان میں طاقت نہیں کہ وہ بے حرمتی میں بیان کر سکوں، بس اتنا کافی ہے کہ جو میں عرض کر چکا۔ فاطمہ بنت الحسین جناب زینب کا شانہ ہلا کے کہتی ہے پھپھی اماں، یزید کو روکنے والا کوئی نہیں کہ بابا کے سر کے ساتھ اتنی بے ادبی کر رہا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ایت
آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں اب مصائب سطح پہ آ گئے تھے. کتاب نفس المحموم شیخ محدث قمی نے لکھی ہے. شیخ محدث جنہوں نے یہ مفاتیح الجنان لکھی, عباس قمی. عباس قمی فرماتے ہیں سکینہ بنت الحسین یہیں پہ مریض ہو گئی تھی. یہی سر کے ساتھ جب بے حرمتی ہو رہی تھی یہاں سے سکینہ مریض ہوئی تھی اور شام کے خرابے میں بی بی نے جا کے اپنی جان دے دی. یہاں بی بی کی مریضی کا آغاز یہاں سے ہوا تھا. سکینہ بنت الحسین جب بچوں کا مصائب دیکھ دیکھ کر اپنی جان لبوں پہ آ گئی, قریب تھا کہ کوئی بچہ دربار یزید میں مر جائے, حسین علیہ السلام کے سر سے ایک معجزہ پھر رونما ہوا. روایت بتاتی ہے, آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تشت میں امام کا سر پڑا تھا ایک دفعہ حسین نے اپنی آنکھیں کھولی, ایک ایک بچے کی طرف دیکھنا شروع کیا. کبھی سکینہ کو دیکھا, کبھی باقر العلوم کو دیکھا, کبھی دوسرے بچوں کو دیکھا. حسین دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے. ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کی نظر جناب زینب پہ آئی تو آ کر نظر رک گئی, دیکھنے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. زینب کبریٰ سے مخاطب ہو کے کہا زینب زینب حسین آپ کا بہت شکر گزار ہے میری بہن. زینب حسین آپ کا شکر گزار ہے. حسین اب آپ کربلا سے شام تک چل کر آئی لیکن بہن میں نے بھی کسی مقام پہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, آپ چل کر آئی. حسین نو کے نیزہ پہ چڑھ کر آپ کے ساتھ. دوسرا بہن میرے مولا نے فرمایا زینب میں دیکھ رہا تھا 11 محرم کی رات آپ جلتی ہوئی آگ میں چلی گئی اور جلتی ہوئی آگ سے میرے باقر کو اور میرے ساتھ امام علی زین العابدین کو نکال کر لے کر آئی. زینب حسین آپ کا شکر گزار ہے, اپنی نسل ختم کر کے میری نسل کو بچا کر لے آئی. آزادارو تیسرا بہن میرے مولا نے کیا, میرے مولا نے فرمایا زینب میں دیکھ رہا تھا جب کبھی آپ کو ایک لقمہ روٹی ملتی تھی آپ میرے بچوں کو کھلا دیتی تھی, خود بھوکی رہ جاتی تھی. زینب میں دیکھتا رہا, ایک وقت وہ آیا آپ کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی اور ماں زہرا کی طرح بیٹھ کر نماز پڑھ. آزادارو اگلا جو بیان میرے مولا نے کیا, مولا نے فرمایا زینب حسین آپ کا شکریہ کیسے ادا کرے کہ جب سکینہ کو تازیانے لگتے تھے آپ اپنے آپ کو سکینہ پہ گرا دیتی تھی, وہ تازیانے اپنے جسم پہ کھاتی تھی اور میرے بچوں کو بچا لیتی تھی. زینب حسین آپ کا شکر گزار ہے. ایک مرتبہ حسین نے رو کے کہا زینب کس قدر کربلا کے سفر نے آپ کو ضعیفہ بنا دیا ہے میری بہن, کس قدر آپ تھوڑے سے عرصے میں ضعیف ہو گئی ہیں. حسین آپ کا شکر گزار ہے زینب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.